میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن میرے ہاتھوں میں ہے پیرانے پیر کا۔ کون ہے یہ پیرانے پیر؟ کون ہے یہ دستگیر؟ کون ہے یہ غوث العظم کے نام سے جنہیں دنیا جانتی ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس خاندان قادریہ کو تمام سلاسل کا سلطان اور سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ وہ امام ہیں، آپ وہ اللہ کے دوست ہیں، آپ وہ محبوب ہیں کہ جنہیں محبوب سبحانی کہا گیا ہے، کہ جن کی بشارت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ایک بزرگ کہ جن کا نام حضرت شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی اولادوں سے ایک شخص ہیں جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں دیں جو سیدنا غوث العظم کی شان میں بیان تھیں، باقاعدہ حوالوں کے ساتھ۔ وہ کتابیں بیسیکلی عربی میں تھیں، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے مجھے دیا۔ کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر ایک عبارت پہ پڑی، میں رشک کرنے لگا کہ میں آپ کو بھی سنانا چاہوں گا۔ کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ سیدنا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چاش کی نماز پڑھ کر آپ سو گئے۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر نور کی تجلیاں ہیں اور نور ہے آسمانوں پر، اور آپ کے ساتھ خواب میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ مقام موجود ہیں۔ اور اس خواب میں آپ کو الہام ہوتا ہے کہ اپنے اہل بیت سے کہیں کہ وہ اپنی روشنیاں، اپنی تجلیاں اس تجلیوں میں ڈالیں جو آسمان پہ روشنیاں ہیں۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں تو انہی اہل بیت میں سے وہ روشنیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور وہ جو آسمانوں میں پہلے سے موجود تھیں وہ ایک نور کا ایک حیولہ بن جاتا ہے، اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب۔ ایک جو دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک کی روشنی دوسری روشنی پر غالب تھی۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ سوچنے لگے کہ جو میں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ پھر آپ کو الہام ہوا بارگاہ الہی سے کہ اے میرے محبوب، آپ نے جو دیکھا وہ حق دیکھا۔ یہ جو نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، یہ آپ ہی کے دو فرزند ہیں کہ جن کے نور ہیں۔ وہ نور ایک جو پہلے 9 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک طرف 9 حصے اور ایک طرف ایک حصہ ہے، لیکن جو ایک حصہ ہے وہ 9 حصوں پر غالب ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو 9 حصے ہیں کہ اے نبی یہ آپ ہی کے فرزند حضرت امام حسین علی مقام، یہ ان کی اولادیں ہیں، اور جو ایک ہیں یہ حضرت امام حسن علی مقام، یہ ان کی اولادوں میں سے ایک امام ہوگا کہ جس کا نام عبد القادر ہوگا، کہ جس کی کنیت ابو محمد ہوگی، کہ جن کا لقب محی الدین ہوگا، کہ جو دین کو زندہ کرے گا، اور جن کا خطاب غوث العظم ہوگا۔ کہ یہاں بشارت پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کے لیے ہوئی؟ حضرت امام حسن علی مقام کی وہ اولاد کہ جن سے ایک امام آئے اور ایک روشنی پھیلی کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ بالکل اسی طرح کہ جب نبوت کا پھول کھلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بھی 2 اولادیں تھیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ظہور کیا، نور ظاہر ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پوری بنی اسرائیل چلی، اور کم و بیش 70,000 انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں سے ہوئے،
جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی ظاہر ہوئے کہ جو خاتم النبیین تھے. حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھی دو بیٹے کہ جن سے حضرت امام حسین کے اولادوں سے کہ جو نور پھیلا، جو 9 رتن جسے کہتے ہیں، جو 9 امام ہیں. اور پھر حضرت امام حسن علی مقام سے جو حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اسی طرح سیدنا غوث العظم کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے کہ تمام ولیوں کے امام. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو اس کی حقیقت اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا غوث العظم کے خاص قریب ترین ساتھی میں شامل تھے، آپ غوث العظم ان سے اپنا مشاہدات بیان کرتے تھے. تو ایک مشاہدہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مشاہدے میں دیکھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، کہ جب ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا گیا، کہ جب یہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ نبی آپ اکیلے ہی آ جائیں، تو جب جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے قدم پر، میرے گردن پر آپ اپنا قدم رکھ کے آپ سفر کریں، تو آپ کو حکم ہوا کہ اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھنا، کہ جہاں پہ حضرت جبرائیل کی حدود تھی، حد تھی، آپ رک گئے. آپ فرماتے ہیں پھر ایک روح حاضر ہوئی، اس روح نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ میری پشت پر اپنا پیر رکھ کر اپنا سفر کریں، کہ جو سفر سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم تک کا تھا. جب آپ نے اس روح کو دیکھا اور فرمایا رسول خدا نے کہ اے روشن چہرے والے، تو کون ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر الہام ہوا کہ اے میرے محبوب، یہ آپ ہی کے فرزند میں سے ہیں اور ان کا نام عبد القادر ہے. آپ ان کی پشت پر قدم رکھ کر آپ اپنا سفر کریں. یہی وہ قدم ہے کہ جب آپ نے مشاہدے میں دیکھا، اس کے بعد آپ کی ایک کیفیت طاری ہوئی، اور کیفیت میں آپ نے بڑی محفل میں کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر نبوت کا قدم تھا، اور یہی جو قدم تمام اولیاء کرام کا قدم ہے، یہ وہی قدم ہے جو نبوت کا اور ولایت کا قدم ہے. نبوت کا ظاہر نبوت ہے، نبوت کا باطن ولایت ہے. وہی نبوت کے گلشن میں، نبوت کے گلستان میں گلستان میں ولایت کی ایک کلی دیکھی. سبحان اللہ. یعنی کہ نبوت ولایت کا ہی ایک جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اس کا باطن ہے ولایت نبوت کا. جی جی، کیونکہ نبوت سے ہی ولایت نکلی ہے، نبوت کا فیض ہے. نبوت کا فیض ولایت ہے. جی سبحان اللہ. نبوت کا فیض ولایت ہے. اور یہ سب سے پہلے کس کے حصے میں آیا؟ سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولادوں سے. اسی ہی لیے آپ نے کہا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اچھا، جب آپ نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، حضرت شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا بڑا نام ہے آپ کا. سبحان اللہ. تو جب آپ نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ میں تو حضور کے قدموں میں ہی رہتا ہوں، میں تو حضور کے قدموں میں ہی رہتا ہوں، میں تو قدموں میں ہی ہوں. نہیں سمجھ آئی بات. ایک تو کہتے نا کہ بھائی میرے قدم میری گردن پہ نہیں ہے، کہ جیسے حضرت شیخ اسنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی یہ بات، شاید تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے. صحیح. اچھا، وہ بزرگ کون تھے؟
وہ حضرت شیخ محمود مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، اور ایک بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار بزرگ گزرے، ان کے پیر و مرشد تھے۔ آپ بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، پارسا تھے۔ آپ نے اس چیز کا انکار کیا تھا کہ جب آپ نے انکار کیا تو پھر سیدنا غوث الاعظم پہ جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن پہ اگر ہمارا قدم نہیں ہے تو خنزیر ہوگی اس کی پشت پر۔ اب واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اللہ کے دوست ہیں نا، جو نکلے وہ مقبول بارگاہ ہوتے، آپ اپنے 400 مریدین کے ساتھ سفر کے لیے نکلے۔ کون؟ حضرت شیخ اسنانی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، اور اس وقت کے بڑے عالم تھے آپ، بڑے ولی میں آپ کا شمار تھا۔ آپ جب نکلے تو آپ جب سفر میں تھے نا، ایک لڑکی پر آپ کی نظر پڑی، وہ یہودی تھی، آپ اس پہ عاشق ہو گئے۔ جب آپ اس پر عاشق ہوئے تو آپ نے اپنا ڈیرا وہیں ڈال دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، کس کی نافرمانی کی تھی؟ ولی کی، اللہ کے دوست کی۔ سبحان اللہ۔ اب واقعہ میں سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پیری مریدی بھی سمجھ میں آئے گی اور اصل حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے دوستوں کی کیا شان ہے۔ آپ رستے سے بھٹکنے لگے، صحیح، حضرت شیخ اسنان رحمۃ اللہ علیہ، تو مریدین آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ 2 مرید آپ کے جنہیں کامل مرید کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے کہا حضرت کے اوپر شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یا حضرت ہمیں آزما رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو شریعت کو اتنا جانتا ہو، اتنا نیک و پارسا ہو کہ جس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے وہ آخری وقت میں بھٹک جائے۔ تو آپ اس یہودی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے کہ جب آپ نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کے باپ نے کہا کہ بھائی ہم تو یہودی ہیں، اور اگر تم نکاح کی خواہش مند ہو تو تمہیں اپنا مذہب ترک کرنا پڑے گا۔ آپ کے اوپر حسن کا غلبہ اتنا تھا کہ آپ اپنا مذہب ترک کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے یہودی باپ نے یہ شرائط رکھی کہ ہمارے یہاں یہ شرائط ہے، ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ تم ہمارے لیے سور کو اپنی پشت پر ڈال کر لے کر آؤ گے اور اس کو ذبح کر کے ہمارے لیے کھانے تیار کرو گے۔ آپ اس کو بھی تیار ہو گئے کیونکہ آپ کی عقل سلب ہو گئی تھی، آپ کا علم سلب ہو گیا تھا، آپ کی پارسائی سلب ہو گئی تھی۔ اور پھر جب حضرت فرید الدین عطار بزرگ نے جب یہ واقعہ دیکھا، جب یہ معاملہ اپنا ہاتھ دیکھا، تو آپ نے بغداد کی طرف رخ کیا اور آپ سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہوئے اور زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے حضور آپ میرے شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اس رستے پر لے کر آ جائے جس سے ان سے ان کی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اسی کا مرید ہے کہ جس نے ہمارے حکم کو پیروی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا حضور میرے شیخ سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ اللہ کے حضور دعا کیجیے۔ اور جب آپ زارو قطار رونے لگے، آپ نے ایک وقت عرصہ گزارا، اس کے بعد پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارگاہ الہی سے الہام ہوا آپ کو کہ اے محبوب، اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اس نے تمہاری نافرمانی کی۔ پھر سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دعا کی، اور پھر جب دعا کی تو پھر وہ حجابات غفلت کے اٹھے اور پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے سیدھا اپنا رخ بغداد کی طرف کیا اور توبہ کی۔ اور پھر جب آپ کو آپ کے در سے ولایت ملی تو ایسی ولایت ملی جو اس سے پہلے آپ کی ولایت میں وہ مقام نہیں تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو یہاں تک کہ ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جو مانگیں ان کو عطا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے دوستوں کی، اور بالخصوص ایسے دوست کی کہ جس نے اپنے مریدوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سجدے میں روا کرتے تھے،
اللہ اکبر اللہ کہ یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو جایا کرتی تھی، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ رب حبلی امتی، کہ میرے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دیں۔ بخش دے۔ اسی طرح سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک مرید ہیں وہ میرے لیے ہیں، میرے نیک مرید میرے لیے ہیں، اللہ اکبر جو اللہ نیک ہیں پارسا ہیں۔ وہ فرمایا حضور جو گناہ گار ہیں ہم جیسے، فرمایا میں ان کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور محبوب سبحانی کی محبت میں یہاں تک اختیار دیا کہ اے محبوب تم اپنے مرید کو چاہو لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا مرید کوئی بے ایمان موت نہیں مرے گا، میرا کوئی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، سبحان اللہ، لیکن سبحان اس کو ایمان نصیب ہوگا۔ اللہ۔ توبہ کی توفیق ضرور توبہ کی ملے۔ توفیق ملے گی کس کی برکت سے، کس کے وسیلے سے؟ کہ اس نے دامن تھاما ہوا ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ میں کہتے ہیں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن میرے ہاتھ میں ہے۔ پیران پیر کا۔ بس یہ جو دامن ہے نا، اللہ اکبر۔ حضور قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں انبیاء کرام نے دی، سبحان اللہ، نبیوں نے دی نا، ایک آخری نبی آئیں گے، ایک آخری نبی آئیں گے، بالکل اسی طریقے سے سیدنا غوث العظم کی بشارت بھی ولیوں نے دی کہ جو آپ سے پہلے گزرے، بلا تمثیل کہ اولیاء نے آپ کی ولایت کی بشارت دی جی، کہ ایک آئیں گے، ایک آئیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنا مسلح اور کچھ چیزیں اپنے استعمال کی، فرقہ، خرقہ، آپ نے اپنے مریدوں کو تعلیم کیا اور کہا کہ 5ویں صدی میں 5ویں صدی میں ایک شخص ظاہر ہوگا کہ جس کا نام عبد القادر ہوگا، کہ جس کی کنیت ابو محمد ہوگی، اللہ اکبر، کہ جس کا لقب محی الدین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو تم یہ خرقہ اور یہ مسلح ان کو پیش کرنا اور میرا سلام کہنا، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح دوسرے ولی اللہ نے جو اللہ کے دوست گزرے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ بشارتیں دی ہیں آپ نے۔ اور جب یہ سورج طلوع ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اس نور کا ظہور ہوا تو رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دودھ نہیں پی رہے تھے اس وقت، بغداد کا موسم ایسا تھا کہ اس میں نظر نہیں آ رہا تھا بڑے بڑے عالموں کو کہ رمضان کا چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو کسی اللہ کے دوست نے فرمایا کہ فلاں کیا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، جا کر دیکھو کہ اس نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اگر نہیں پیا اس نے تو سمجھ لو کہ روزہ ہے اور تم لوگ نیت کر لیں گے۔ یہ بھی واقعہ ملتا ہے تاریخ میں جی بالکل، کہ آپ وہ کہ جو آپ نے ماں کے پیٹ میں ہی غالباً شاید جہاں تک مجھے یاد ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ 15 پارے حفظ کر لیے تھے، جی روایتوں میں موجود، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب والدہ ان کی، جب آپ والدہ کے مادری شکن میں تھے، جب آپ کی والدہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو آپ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ وہ مادر ذات ولی ہیں کہ جن سے ولایت کا فیض تقسیم ہوا۔ حضور مطلب آپ کی ولایت کی تو سبحان اللہ، آپ کے والدین کی بھی کیا ہی بات تھی سر، اور جیسے والدہ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں نا، وہ گود ماں دی درسگاہ پہلی، اتوں زندگی دا نصب العین بنتا ہے، اتوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بنتا ہے۔ اگر ماں ہوے فاطمہ زہرا ورگی تے پتر بھی سخی حسین بنتا ہے۔ سخی حسین، مطلب ماؤں پر بہت ہی زیادہ انحصار ہے بچوں کی اسی لیے تربیت کا۔ کہتے ہیں کہ اگر باپ دیندار ہو، کیا باپ دیندار ہو تو دین اس کی دہلیز تک رہتا ہے، اللہ اکبر، اگر ماں دیندار ہو تو دین اس کی نسلوں میں چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین حضرت امام حسن کی اولاد سے آپ کے والد، سبحان اللہ. حضرت امام حسین کی اولادوں سے آپ کی والدہ. اور مزے کی بات کہ آپ کو جب مقام غوثیت کبریٰ عطا کیا گیا، جسے قطب الاکبر کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 3 قطب الاکبر ہوئے ہیں. 3 قطب الاکبر ہوئے. ہاں، 2 ہو چکے ہیں، 1 ہوں گے. سب سے پہلے قطب الاکبر جو ہوتے ہیں نا، وہ حضرت امام حسن علی مقام ہے. آپ غوثیت کے اس مقام پر فائز تھے جہاں پہ اس سے پہلے نہ کوئی تھا، یہ مقام ہی آپ کے لیے تھا، اللہ اکبر. جسے قطب الاکبر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد سے لے کے سیدنا غوث الاعظم تک، جب تک آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ ہی قطب الاکبر رہے ہر اس زمانے میں تک. کب تک؟ کہ جب تک سیدنا غوث الاعظم کا ولادت نہیں ہوئی. جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہی مقام حضرت کو منتقل کیا گیا، آپ قطب الاکبر ہوئے. یہ 2 ہوئے. ہمارا جو زمانہ ہے نا، ہمارا جو قطب الاکبر کا زمانہ ہے، ہمارے جو امام ہے وہ سیدنا غوث الاعظم کا ہے. ہم جس میں ہیں ابھی، اللہ اکبر. ہمارے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام. پھر یہی مقام قطب اکبر کا آپ کو منتقل کر دیا جائے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہیں کہ جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین میں سے ہیں، آخری نبی ہیں، تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ بھی آخری وہ ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام، خاتم ولایت ہوں گے آپ. کہ ولایت جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر ولایت کی تمام نعمتیں، تمام برکتیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے، کہ جس طرح نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے گئے اپنے ساتھ. سبحان اللہ. اور حضور تو 3 قطب الاکبر ہیں، اور یہ تینوں، اور ہمارا زمانہ غوث الاعظم اور امام مہدی کے درمیان کا ہے. سبحان اللہ. ہم 2 کریموں کے درمیان ہیں، 2 کریموں کے درمیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم 2 قطبوں کے درمیان ہیں. سبحان اللہ. حضور جو غوث پاک سے پہلے تھے وہ بھی 2 قطبوں کے درمیان تھے، لیکن ہمارا جو ہے وہ آخری وقت ہے، جیسا وہ وقت آخری رسول خدا کا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی ایسی مثال دیں تو بلا تمثیل کا لفظ یوز کریں تاکہ جو ہے وہ حجت نہ رہے کوئی. سبحان اللہ. تو حضور یہ امام مہدی علیہ السلام یہ گیلانی خاندان سے ہوں گے؟ بالکل گیلانی خاندان سے ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو گیلانی ہی نسل سے ہوں گے. سبحان اللہ. اور لوگ پوچھتے ہیں نا جیسے جیلانی اور گیلانی میں فرق کیا ایک ہی ہے؟ عربی میں جیلانی کہتے ہیں، فارسی میں گیلانی کہتے ہیں. ہاں، لیکن بعض جو وہ بھی اہل سادات ہیں جو بخاری ہیں، جی وہ بھی اہل سادات ہیں جو مشہدی ہیں. صحیح ہے. آپ حضرت امام حسین کی اولادوں سے. سبحان اللہ. لیکن گیلانی جو ہیں وہ خصوصی حضرت حسن علیہ السلام کی اولادوں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا ولایت کے تو کیا ہی کہنے، تو وہ حضور کوئی غوث پاک کے جو مریدین ہیں ان کی خاصیت، اور ایک مرید جو غوث پاک کا مرید ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ توبہ کیے بغیر ایک قادری کا انتقال نہیں ہوگا، کیونکہ غوث پاک کی بشارت ہے. آج کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں قادری ہو جاؤں، وہ کیا کرے، اور قادری ہونے کا کیا فضیلت ہے یہ ارشاد فرمائیے. بزرگوں نے باقاعدہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارا حصہ قادریوں میں رکھ. سبحان اللہ. وہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. سبحان اللہ. اور باقاعدہ طور پہ قادریوں کی اجازت لینے کے لیے، گیلانی خاندان میں بیعت ہونے کے لیے بزرگوں نے میلوں سفر طے کرایا، میلوں سفر پیدل طے کیا ہے. سبحان اللہ. صرف اس لیے کہ خاندان قادری کا فیض میں ملے. یاد رکھنا کہ جو قطب الاکبر یعنی کہ جو قطب الاقطاب، جو سب سے بڑا، جو ابو الوقت جسے کہتے ہیں نا، ابو الوقت ہمیشہ مقرر حضرت امام حسن کی اولادوں سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا؟ کیوں؟ کیونکہ قطب اکبر اس وقت کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ.
سبحان اللہ. تو اس مقام پر صرف اور صرف آپ ہی کی اولاد کا حق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ابو الوقت ہوگا نا، جی ابو الوقت جو ہوگا وہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جو باپ کی طرف سے حضرت حسن علیہ السلام کی اولادوں سے ہوگا اور ماں کی طرف سے حضرت امام حسین علی مقام کی اولادوں سے ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ خاندان گیلانی نسبن تو وہ حسنی حسینی سید ہیں. حسن حسینی سید ہے. ایک دفعہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے دیکھا کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں. مشاہدے میں دیکھا. آپ نے مشاہدہ بتایا اپنا کس کو؟ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کو. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک نے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور بڑی عالی شان کرسیاں لگی ہوئی ہیں کہ بیچ میں نانا جان بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دائیں جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے سبحان اللہ. اور بائیں جانب میں بیٹھا ہوں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جیسا یہ میرا فرزند ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، نہیں، ایسا نیک متقی روشن چہرے والا میری امت میں نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ کھڑے ہو گئے نانا جان. جب آپ کھڑے ہوئے تو حضرت امام حسن علی مقام آپ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور حضرت سیدنا غوث الاعظم کو پہنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مشاہدہ کون دیکھ رہا ہے؟ سرکار غوث پاک. غوث پاک دیکھ رہے ہیں. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدے میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشاہدے میں مجھے اپنا جبہ پہنایا اور اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ کی آنکھ کھلی. خواب مشاہدات تو یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. مشاہدات سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں دیکھا ہاں تو حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں یہ واقعہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو خاندان قادریہ میں بیعت ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دن جس وقت وہ بیعت لیتا ہے نا، اللہ رب العزت محبوب سبحانی کے وسیلے سے اسی وقت اس شخص کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے. اللہ یہ مرید کی شان ہوئی. یہ مرید ابھی بنا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ کس کی برکت ہے؟ خاندان قادریہ کی. خاندان قادریہ کی نسبت کی برکت. نسبت کی برکت ہے کہ جب اس خاندان میں بیعت ہوا ابھی کچھ کیا نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا. ہاتھ میں ہاتھ دیا، توبہ کی. بیعت توبہ ہی ہے نا. سبحان اللہ. بیعت توبہ ہی تو ہے اور کیا ہے. بالکل. اور ایک عہد ہے صحیح کہ اب نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اب جو کر رہا تھا وہ تو کر دیا. سبحان اللہ. جو کر دیا سلنڈر ہوا جب اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا، کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. جب وہ سلنڈر ہوا اس نے توبہ کی تو اسی وقت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا گیا. سبحان اللہ. اور فرشتوں کو حکم ہوا. بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو مٹانا اور پھر یہ ہوتا ہے گناہوں کو مٹا کے انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا. یہ خاندان قادری کی نسبت ہے. سبحان اللہ. بلا شبہ اللہ قادر ہے اس چیز پر تو بے شک کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. سبحان لیکن اللہ. یہ خاندان قادری کے حصے میں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ محبوب سبحانی اسی خاندان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اور وہ محبوب ہیں، محبوب سبحانی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور محبوب سبحانی کا پس منظر. محبوب سبحانی
جیسے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت کے پیر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا تھا نا، آپ بیان کریں. کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ محبوب بننا چاہیے یا محب بننا چاہیے؟ محب بننا چاہیے. ہاں یاد آئی. تو کہا حضور میں ماں سے پوچھوں گا. اور اجازت لے کر آ گئے تھے. راستے میں بزرگ ملے کہ ہاں کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جا رہا ہوں والدہ سے پوچھنے. کہا یہی پوچھنے جا رہا ہے نا کہ محبوب بنوں یا محب بنوں. تو کہا حضور آپ کو جب یہ پتہ ہے تو آپ بتا دیں، ماں کے پاس نہیں جاتا. بولا نہ تو ماں کے پاس جا. اب ماں کے پاس ہی جا. ماں کو جا کے بتایا. بزرگ راستے میں ملے تو وہ ایسا فرما رہے تھے. بولے تو پھر میرے پاس کیوں آیا؟ انہی سے جا کے پوچھنا. تو ماں سے اجازت لے کر پھر ان بزرگ کے پاس آئے تو وہ بزرگ ملے نہیں. تو ادھر ادھر پوچھا کہ کہاں گئے؟ کہا وہ جو ادھر بیٹھا ہوتا تھا ملنگ، وہ تو انتقال کر گئے. بولے وہ کہاں ہیں ان کی تدفین؟ بولے ان کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا. تو بڑا دل میں گمان ہوا کہ اتنا اعلیٰ مقام، اتنا جانتے تھے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے دن میں نے چلے جانا ہے. پھر وہ اس کچرا کنڈی میں جا کر کھڑے ہوئے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو اپنا نہیں معلوم تھا، میرا کیسے بتا دیا انہوں نے. تو وہ یکدم انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ نظام الدین ہمیشہ محبوب بننا، محب مت بننا. محبت کرنے والا مت بننا، محبوب بن جانا. کہا کیوں؟ بولا اگر محب بنے گا تو میرے جیسا حال ہوگا کہ لوگ اٹھا کے کچرا کنڈی میں پھینک کے چلے جائیں گے. لیکن حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ میلے کچیلے گندے بظاہر کپڑے پہنے ہوئے اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے. اللہ ان کی لاج رکھتا ہے. ان کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ہی وہ پورا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ محبوب الہی تھے، یہاں محبوب سبحانی ہے. آپ محبوب سبحانی بھی ہیں، آپ محبوب ربانی بھی ہیں، آپ محبوب سمدانی بھی ہیں، اللہ آپ محبوب سبحانی بھی ہیں. اللہ اکبر. اور ہر ایک منصب کا ایک الگ پس منظر ہے، الگ پس منظر ہے. ایک الگ الگ گرہیں کھلتی ہیں. اللہ اکبر. محبوب سبحانی کی الگ گرہ ہے، محبوب ربانی کی الگ ہے، محبوب سمدانی کی الگ ہے. سبحان اللہ. حضور یہ تمام تجلیات جب اکٹھی ہو کے ایک مرید پر پڑتی ہیں تو مرید کا کیا حال ہوتا ہے. اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نا، مریدی لا تخف اللہ ربی. بے شک. اس ایک جملے میں آپ نے پوری ولایت بیان فرما دی. بے شک بے شک. کہ میرے مرید ڈرنا مت، میں ہوں. اللہ ربی، اللہ پر یقین کامل کہ میرا رب موجود ہے. اس میں آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ ربی کا جب کامل یقین آ جائے گا تو بات وہیں سے شروع ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں بنتا تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ فقط اللہ ربی کہنے کا پس منظر ہی یہ تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے. یہ پوری تربیت آپ نے فرما دی ایک جملے میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندان قادریہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے. ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے. سبحان اللہ. ہر شخص اپنے لیے کچھ طلب کرتا ہے، لیکن جب خاندان قادریہ میں مرید کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو جبہ اور خلافت اور اجازت دی جاتی ہے، پھر اس کی طلب اپنے لیے نہیں اپنے مریدوں کے لیے ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ قادریوں کی سب سے بڑی شان اور پہچان ہے کہ قادری خاندان میں شیخ جب اپنے عروج تک پہنچتا ہے تو پھر وہ مریدوں کے لیے مانگتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہیں سے تو بقا کا رستہ شروع ہوتا ہے. اب جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اس جگہ پہ اس کی جو بھی کچھ اس کی نعمت لوازمات تھی پھر وہ منتقل کر دی جاتی ہیں، تقسیم کر دی جاتی ہیں. سبحان اسی اللہ. کی حیات میں. اور وہ کس کو ملتی ہیں؟ مریدوں میں. پھر سب کچھ مریدوں کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت وہ آپ کا یہ وہ جملہ یہیں پر دلالت کر رہا ہے. آپ اکثر فرماتے ہیں تقسیم کرو گے تو بڑھے گا. بالکل. اور مطلب آپ نے کچھ ایسا ہی جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تقسیم کرو گے
تو بڑھے گا، سبحان اللہ، جمع کرو گے تو محدود ہو جائے گا، تو تقسیم ہو جائے گا، اچھا خود ہی تقسیم ہو جاؤ گے، مطلب بندہ ہی بڑھ جائے گا. ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خاندان قادریہ کے شخص کی روحانیت اور کسی دوسرے سلاسل کے شخص کی روحانیت زمین آسمان کا فرق ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا خاندان ہی قادری ہے. سبحان اللہ. سلسلہ ہاں ہمارا سوروردی ہے، سلسلہ ہمارا چشتی قلندری ہے، سلسلہ ہمارا مداریہ ہے، لیکن ہمارے مرشد کی بیت ارادت خاندان قادریہ میں ہے، بیت طلب خاندان مداریہ میں بھی. حضور یہ تھوڑا سا یہاں پر اگر آپ سمجھائیں کہ سلسلے اور خاندان کا کیا کوئی ڈفرینس؟ دیکھو، سلسلے اور خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی بیت ارادت ہوتی ہے، بیعت ارادت، ایک ہوتی ہے بیت طلب. طلب سلسلہ بیسیکلی کڑیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، صحیح، اور خاندان سے سلسلے نکلتے ہیں. جیسے خاندان قادریہ ہے، صحیح. اب خاندان قادریہ سے کتنی شاخیں نکلی ہیں کہ اس میں سوروردی بھی نکلیں، چشتی بھی نکلیں. قادری جو ہے نا، خاندان جو ہے نا، وہ سمندر کے مانند ہے، اور سلسلے جو ہے نا وہ سب نہروں کے مانند ہے، دریاؤں کے مانند ہے. نہروں اور دریاؤں کا پانی کس کا پانی ہے؟ اصل سمندری کا پانی ہے. صحیح صحیح. خاندان اور سلسلہ کڑیوں سے جڑتا ہے، صحیح، لیکن اس کا منبع جو ہوتا ہے وہ مرکز اس کا خاندان ہوتا ہے. اب جیسے میرا خاندان قادری ہے، اب مجھ پہ رنگ کیا غالب ہے؟ ہر جس کا جو خاندان ہوتا ہے اس پہ مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کی صحبتیں چڑھتی ہیں اس کے اوپر. کسی کے اوپر نظامی غالب آ گیا، کسی کے اوپر چشتی رنگ غالب آ گیا، کسی پر صابری رنگ غالب آ گیا، کسی پر شاذلی رنگ غالب آ گیا. سبحان اللہ. لیکن سب کا مرکز ایک ہی ہے. مطلب سبحان اللہ کہ طریق کہتے ہیں راستے کو، منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں سب کے، اور سب اپنے اپنے رستوں سے گزر کر اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں. خاندان قادریہ کا وہ واحد طریقہ ہے جو شارٹ کٹ راستہ ہے. شارٹ کٹ راستہ ہے. سبحان اللہ. وہ راستہ مختصر سا ہے. شروع کہاں سے ہوا کہ میں نے توبہ کی، سبحان اللہ، منزل پہ پہنچ گیا. سبحان اللہ. لیکن دوسرے سلاسل میں نے توبہ کی، کر لی، چل اب محنت شروع. اب اس پہ دعویٰ تو کر دیا تو نے، اب اس کی دلیل دے. مطلب یہاں پر کریڈٹ کارڈ میں اچھا کریڈٹ مل جاتا ہے روحانی. خاندان قادریہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور خیر غوث پاک سے اکتساب فیض کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا. آدھا سوال. ہاں بالکل حضور معذرت، آدھا سوال. اچھا، اکتساب فیض کیسے کیا جائے؟ آج کوئی چاہتا ہے کہ میں آج غوث پاک کا مرید ہو جاؤں، تو کیا کرے گا؟ دیکھو، ڈائریکٹلی تو غوث پاک کے مرید کوئی نہیں ہو سکتا. میں ایک بات بتاؤں آپ مجھے، بیعت ہونے کے لیے ہاتھ کا ہاتھ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. بالکل حضور. ہم تمام ہاتھ ہمارے کس کے ہاتھوں میں؟ غوث پاک. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. وسیلہ تو چاہیے نا. اب تم کسی کے مرید نہ ہو، صحیح، کسی کے مرید نہ ہو اور خود یہ بولو کہ میں سرکار غوث پاک کا مرید ہوں، آپ کو فیض تو ملے گا، سبحان اللہ، آپ کو محبت تو ملے گی جی، لیکن آپ کڑی سے نہیں جڑے. سبحان اللہ. مطلب آپ اس نعمتوں سے محروم رہے کہ جو نعمتیں، جو برکتیں سرکار غوث پاک کے سینے سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، آپ سرکار غوث پاک کے ظاہر سے منسوب ہو گئے. یہ چیز آپ ان کے باطن سے دور ہو. بھی یہ باطن سے مکمل کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے شیخ کا انتخاب کر کے اسے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے خاندان قادری میں داخل. یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت، کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں
ہاں کہ آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو غوث پاک اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا فیض ظاہری ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ مرید ہو گیا لیکن جو سینہ بسینہ جنہوں نے فیض لیا ہے، باطن کے فیض لینے کے لیے کہ جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی، تو صحبت جس کی اختیار کرتا ہے باطن کا فیض اس کو نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری گفتگو فرمائی ہے حضور، کہ مطلب بہت بڑا مسئلہ آپ نے آج بیان فرمایا جی، کہ ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہے۔ بالکل فرق ہے، کیونکہ آج واقعی ایسا ہے کہ کتابوں میں بھی ملتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، تو غوث پاک کے مرید ہونے سے وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو فیض کی بات ہے، لیکن جو ہو گیا وہ محدود ہو گیا، اللہ اکبر، اور جس نے باطن کو پا لیا وہ محدود ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اس لیے بزرگوں کو ڈھونڈتے تھے اور بیعت کرتے تھے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو، تو اب اللہ کے لیے تو وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے بھی آپ کو شیخ کے سینے سے ہوتے ہوئے جانا ہے، ہوتے ہوئے جب تک سینے سے سینہ نہ ملے سبحان اللہ۔ تو کیسے منتقل ہوگا؟ اب تم یہ کہو کہ میں صرف غوث پاک کا مرید ہوں، ان سے محبت اختیار کرتے ہو، آپ کو فیض ہوگا، لیکن اس فیض میں کمال حاصل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ اب جیسے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، صحیح، سبحان اللہ، اب مسلمان ہو گیا، جی، اب مسلمان بننے کے لیے کن رستوں سے گزرنا ہے، سبحان اللہ۔ کن کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوگا اس کو۔ اب ڈاکٹر کے گھر اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ڈاکٹر تو نہیں ہوا نا، صحیح، صحیح۔ تو اس لیے مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا اب اس کو ان تمام پروسیس سے گزارنا ہے تو پھر وہ مسلمان سے آگے کے سٹیپ پہ بڑھے گا۔ تربیت ضروری ہے، اچھا، سبحان اللہ۔ تربیت کیسے ہوگی؟ بغیر شیخ کے تو نہیں، بغیر شیخ کی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو صرف دل میں محبت رکھتا ہے، ایک شخص محبت کے ساتھ ان کے اعمال پر پیروی کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا محبت رکھنا، ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ پیروی کرنا، تو پھر محبت منتقل ہو کے عشق میں ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہے، محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہے۔ جب خاندان قادریہ میں شیخ اپنے ہاتھ کو ہاتھ دیتا ہے نا تو وہ اس کو انتہا میں قدم رکھواتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس کے قلب میں وہ بیج بو دیتا ہے جو عشق کا بیج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب پروان چڑھانا اس مرید کا کام ہے اور اس کی حفاظت اس کی نسبت کرتی ہے، جس کی جس سے نسبت ہو۔ بیج کبھی خراب نہیں ہوتا، بیج خراب نہیں ہوتا اگر نسبت ہے تو یہ نسبت کا خاص فیض ہے، خاص فیض ہے۔ اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر حمل ٹھہر نہ ہو تو ایک صحبت میں عمل ٹھہر جاتا ہے، ورنہ ہزاروں صحبتیں بیکار ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے مرید صادق میں شیخ کی صحبت سے اگر عمل ٹھہر گیا، روحانیت کا بیج بویا، یہ اس کا نقطہ ہے اس بیج کا، اب وہیں سے ہی پروان چڑھنا ہے، اب اس کی حفاظت اس کا شیخ کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، آپ اگر کسی غلط راستے پہ جاتے ہو، آپ اگر سلسلے سے ہٹتے ہو، شیخ خواب میں آتے ہیں آپ کے فوراً ٹھکر کے، کہاں جا رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو، بالکل تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بالکل یہاں تک کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار غوث پاک کے مرید ہیں اور سرکار غوث پاک کے ہم مرید ہیں، اور پھر خواب میں سرکار غوث پاک نے ہی ان کو بشارت دی کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہاں تمہارا حصہ موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرا ہے نا، اب اپنی محبت کی تکمیل بھی تو کرو گے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تکمیل کے لیے تمہیں تربیت اپنا کے لیے. رفیق تلاش کرنا ہے، جیسا سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا.